تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، جو آیتیں میں نے تلاوت کی وہ سورہ کہف کی 17-18 نمبر کی آیتیں ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے اور انہی دو آیتوں سے حضرات علماء کرام نے کرامات اولیاء کا مسئلہ ثابت کیا ہے کہ اللہ والوں کی اہل اللہ کی کرامت برحق ہے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر پہلی قوموں کے ولیوں کی کرامتوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور روایتوں کے اندر خود حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی کرامت کا تذکرہ بھی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر حضرات تابعین کی کرامتوں کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے اور اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے. اہل اللہ کی کرامت برحق ہے. کرامت کہتے کسے ہیں؟ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف کیا ہے؟ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہر ایسا عمل جو عام آدمی کرنے سے عاجز ہو، ہر ایک نہ کر سکے، اگر ایسے عمل کا اظہار نبی کے ذات کے ذریعے ہو رہا ہے تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اگر ایسے عمل کا اظہار کسی ولی کی ذات سے ہو رہا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار واقعات ذکر کیے ہیں. فرماتے ہیں کہ یمن کے رہنے والے ایک مشہور تابعی حضرت عبداللہ بن ثوب الخولانی رحمت اللہ علیہ کو
ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا اسود انسی نے بلایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ایک مدعی نبوت جھوٹا کھڑا ہوا تھا جس کا نام تھا اسود انسی. اس نے بلا کر یہ کہا حضرت عبداللہ کو، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا. پھر اس مدعی جھوٹے نبی نے یہ کہا، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا، بے شک محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ اسود عنسی نے حضرت عبداللہ بن سوء الخولانی کو دہتی آگ میں ڈلوا دیا. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عبداللہ دہتی ہوئی آگ میں اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور آگ ان کے اوپر سلامتی والی ٹھنڈی ہو گئی. یہ حضرت عبداللہ تابعی ہیں، یہ ان کی کرامت ہے. قرآن کریم نے اس جیسا واقعہ بیان کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. قرآن میں آیت ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو حضرت ابراہیم کے اوپر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. لہٰذا وہ آگ حضرت ابراہیم کے لیے گلے گلزار بن گئی. تو حضرت ابراہیم نبی ہیں تو ان کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، سلامتی والی ہو جانا، یہ ان کا معجزہ ہوگا. اور وہ حضرت عبداللہ کے ساتھ جو کیفیت پیش آئی یہ ان کی کرامت ہے. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے مشہور تابعی حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں ان کا نام ہم نے بیانوں میں سن رکھا ہے، ان کا واقعہ یاد آیا مجھے. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی کوشش بھی کی، لیکن ان کی والدہ بوڑھی تھی، بہت بیمار تھی. انہیں روک دیا گیا کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں، اپنی والدہ کی خدمت کرو. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یہ صحابی بن جاتے ہیں، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، لہٰذا وہ تابعی ہیں. لیکن حضور کی نظر میں ان کا مقام کتنا اونچا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، میرے بعد اویس قرنی مدینہ آئے تو ان کو میرا سلام عرض کرنا اور اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. یہ حضور کے نظر میں حضرت اویس قرنی کی یہ عظمت اور مقام ہے. اور حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے دل میں عشق نبی کیسا تھا. وہ بھی عجیب واقعہ ہے کہ غزوہ احد میں جب احد کی جنگ لڑی جا رہی تھی تو احد کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے ہیں. اس کی خبر پہنچی حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو، وہ اپنے مقام پر تھے. اتنا پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں چلا کہ منہ میں 32 دانتوں میں سے کون سا دانت آپ کا شہید ہوا ہے. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میرے نبی کے منہ کے اندر 2 دانت مبارک شہید ہو جائیں اور میرے منہ میں میرے دانت سلامت رہیں. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے پہلے بیچ کے 2 دانت کو توڑا. پھر دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے حضور کے یہ 2 دانت شہید نہ ہو. باری باری کرتے کرتے اپنے منہ کے 32 دانت نکال دیے. یہ ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق. علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی کرامت لکھی ہے
کہ جب اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، ان کی وفات ہو گئی، تو ان کی وفات کے بعد ان کے کپڑوں میں سے کفن نکلا، حالانکہ اس سے پہلے ان کے کپڑوں میں کفن نہیں تھا، اور ایک پتھریلی زمین کے اندر قبر کھودی ہوئی ملی، اسی کپڑے کے اندر اسی قبر میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دفنایا گیا۔ لکھا ہے علماء کرام نے، ممکن ہے کہ یہ من جانب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اویس قرنی کا کفن آسمان سے آیا ہو، اور یہ آپ کی آخری عالمگاہ یعنی قبر اللہ نے کھدوائی ہو۔ یہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے متعلق علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ابراہیم تیمی ایک مہینہ دو مہینہ بغیر کھائے جی لیتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ سامان لینے کے لیے نکلے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر آ جاؤں، لیکن باہر گئے، بازار گئے، کوئی چیز ملی نہیں۔ انہوں نے آخر میں گھر پر لوٹتے وقت ایک گٹھڑی کے اندر لال ریت کو بھر لیا، اور لال ریت سے گٹھڑی کو باندھ کر وہ اپنے گھر والوں کے پاس لے کر آ گئے۔ جب گھر والوں نے اس گٹھڑی کو کھولا تو اس گٹھڑی کے اندر ریت کے بجائے لال گیہوں تھے، اور پھر حضرت ابراہیم تیمی جب اس گیہوں کو زمین کے اندر بوتے تھے، اس کے ذریعے کھیتی کرتے تھے، تو ایسی کھیتی لہلہاتی ہوئی اگتی تھی کہ اس کی جڑ سے لے کر اس کے آخری تنے تک دانوں سے وہ کھیتی لہلہاتی لدی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ حضرات تابعین کے واقعات علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ، جب مشرکین مکہ نے ہجرت کے بعد غزوہ بدر کے بعد ان کو پکڑ لیا اور ان کو ایک کمرے کے اندر قید کر دیا، تو وہ جو زمانہ تھا قید و بند کا 3 مہینے کا تھا، جب بھی مشرکین مکہ میں سے کوئی آدمی ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تو دیکھتا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تازہ انگور ہوتا تھا، اور بڑے مزے لے لے کر انگور کھاتے تھے، اور وہ پوچھتے تھے کہ خبیب تمہارے پاس یہ انگور کہاں سے آتا ہے؟ نہ ہم تمہیں دیتے ہیں، نہ مکہ میں انگور کی سیزن ہے۔ تو خبیب یہ کہتے تھے من اللہ، یہ انگور تو اللہ مجھے کھلا رہے ہیں۔ یہ بے موسم پھلوں کا حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا، یہ ان کی کرامت ہے، اسی لیے کہ خبیب یہ ولی ہیں، صحابی ہیں۔ اسی طریقے پر قرآن مجید کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق یہ واقعہ مذکور ہے، خود قرآن بیان کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں جاتے تھے تو حضرت مریم ایک کمرے میں عبادت کرتی تھی، لیکن ان کے قریب میں بے موسم پھل پڑے ہوتے تھے، تو حضرت زکریا پوچھتے تھے انا لکی ھذا، مریم یہ سارے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم بھی یہی کہتی تھی من عند اللہ، کہ یہ تو میرا رب مجھے کھلا رہا ہے۔ تو یہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی کرامت ہے، اس لیے کہ حضرت مریم نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ تو ہمارے اکابرین کی کرامت بے شمار ہے، کرامتوں کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ اسی طریقے پر ہمارے استاد نے ہمیں سبق میں ایک واقعہ سنایا تھا کہ مفتی اعظم ہندوستان حضرت مفتی محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت جن کا لقب ہے، ہمارے استاد فرما رہے تھے کہ ہم نے حضرت فقیہ الامت کے آخری زمانے کے اندر ہم نے افتاء پڑھا، یعنی مفتی کلاس ہم نے ان کے پاس پڑھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب سبق سے فارغ ہوئے، حضرت کے جیب میں کچھ نہیں تھا، لیکن ہم سے یہ کہا کہ بچوں نکلتے وقت مجھ سے مسافہ کرتے ہوئے نکلنا۔ جب افتاء کے بچے مفتی کلاس کے طلبہ جب حضرت سے مسافہ کرتے ہوئے نکل رہے تھے تو حضرت اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے اور ایک کھجور نکال کر دیتے تھے، ہر بچوں کو ایک کھجور دی، حالانکہ بچے یہ جانتے تھے کہ حضرت کی جیب میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کی کرامت ہے۔ خوب یاد رکھو کہ کرامات اولیاء یہ برحق ہے، لیکن اللہ والوں کی کرامتوں سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔
شریعت اس پر منحصر نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ تو قرآن سے نکلے گا، حدیث سے نکلے گا، اجماع امت قیاس سے نکلے گا. البتہ ولیوں کی کرامتوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے. ایک کرامت یہ بیان فرمائی وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. کہ جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا تھا، نکلتا تھا، تو اے مخاطب تو دیکھے گا کہ وہ سورج غار کی داہنی جانب سے کترا کر نکل جاتا تھا، اور جب سورج شام کے وقت ڈوبتا تھا تو غار کی بائیں جانب سے کترا کر نکل جاتا تھا. یہ اصحاب کہف کی ایک کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف ان کے اوپر ایک لمبے زمانے تک نیند کو طاری کر دیا. تو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کا سامان اس طرح کر دیا کہ صبح و شام سورج کی گرمی غار میں داخل ہوتی تھی، دھوپ داخل نہیں ہوتی تھی. اس لیے کہ سورج کی گرمی سے، سورج کی دھوپ سے انسان کو فائدے بھی ملتے ہیں اور انسان کی ذات کو نقصان بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اندر گرمی داخل ہوتی ہے، دھوپ داخل نہیں ہوتی. اس لیے کہ سورج کے ذریعے انسان کو جو فائدے ملنے چاہیے وہ فائدے مل جاتے ہیں، اور سورج کی دھوپ سے جو نقصانات ہیں وہ ان نقصانات سے اصحاب کہف بچ جاتے ہیں. یہ ان کی پہلی کرامت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن کہ وہ لوگ غار کے کشادہ حصے میں آرام کر رہے تھے. پہاڑوں میں جو غار ہوتی ہے، گفائیں ہوتی ہیں، وہ الگ الگ انداز سے بنی ہوئی ہوتی ہے. بعض گفائیں تنگ ہوتی ہیں، بعض کشادہ ہوتی ہے. اصحاب کہف جس غار میں، جس گفا میں آرام کر رہے تھے، وہ گفا اندر سے بہت کشادہ تھی، اس لیے کہ تاکہ ان کی جسموں کی حفاظت ہو سکے. دوسری وجہ یہ تھی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے آدمی کا جی اکتا جاتا ہے، اور جگہ کشادہ ہوتی ہے تو ہوا کا آنا جانا رہتا ہے، اس سے آدمی کے جسم کو راحت ملتی ہے. اس لیے وہ جس غار میں وہ آرام کر رہے تھے وہ غار بڑی کشادہ تھی. آگے ارشاد فرمایا ذالک من آیات اللہ کہ یہ بات اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں کہ ظاہری اسباب کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے لیے راحت اور آرام کا ایسا انتظام فرما دیا کہ وہ 300 سال تک اس غار میں آرام کرتے رہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے تو وہ راہ راست پر چل جاتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ بتلانے والا کارساز نہیں پاؤ گے. اصل ہدایت اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی رہنمائی ہے. چاہے دنیاوی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بڑا ہو، اللہ کی رہنمائی جس کسی انسان کو حاصل ہو گئی وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الذی اجتمعت الامۃ علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتبه اللہ لک کہ اگر ساری کائنات مل کر تجھے نفع پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. پھر آگے حضور نے ارشاد فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اگر ساری کائنات مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو اس وقت تک تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. تو اللہ کی ہدایت، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہدایت کا مل جانا اور کسی کو گمراہی کا مل جانا، ہدایت اور ضلالت دونوں اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب جن کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے حمایتی تھے، حضور کا بہت سپورٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ آخری وقت میں میرا چچا میرا کلمہ پڑھ لے.
تو کل قیامت میں اس کے لیے سفارش کروں گا. لیکن چچا نے انکار کر دیا کہ میرے بھتیجے اگر تو نے صحت کے زمانے میں یہ پیشکش رکھی ہوتی تو میں قبول کر لیتا، لیکن اب موت میرے دروازے پر کھڑی ہے، اگر میں تیرا کلمہ پڑھ لیتا ہوں تو لوگ یہ کہیں گے، کفار مکہ قریش مکہ یہ کہیں گے کہ ابو طالب موت کی ڈر سے اپنے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کر دنیا سے چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا. حضور نے کہا کہ میں برابر آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ شایع شان نہیں ہے کہ کسی جہنمی کے لیے وہ استغفار کرے، کہ جس آدمی کے لیے یہ واضح ہو گیا کہ اس کا انتقال کفر پر ہوا ہے، اس کے لیے استغفار کرنے کی گنجائش نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ پیغمبر آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے. ہدایت کس کو دینی وہ ہمارے ذمہ ہے، گمراہ کس کو کرنا وہ ہمارے ذمہ ہے. جو یہ آیت کریمہ یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ اصل ہدایت ہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اس آیت میں اصحاب کہف کی دوسری کرامت کو بیان کیا. اللہ کہتے ہیں اے مخاطب تو ان کو جاگتا ہوا خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹ پر الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. اصحاب کہف پر ایک لمبے زمانے تک نیند مسلط ہو جانے کے باوجود ان کے جسموں پر نیند کے آثار، نیند کی علامتیں کچھ نہیں تھی. ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. عام مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اصحاب کہف کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. آدمی جب سوتا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور نیند کی وجہ سے بدن میں جو ڈھیلا پن آ جاتا ہے ان کے بدن میں ڈھیلا پن نہیں تھا، اور نیند کی وجہ سے انسان کے سانس میں جو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے وہ تبدیلی ان کے سانس میں نہیں تھی. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ سو جاتے جیسے کہ ایک عام آدمی سوتا ہے تو کوئی حملہ کرنے والا ان پر حملہ کر سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نیند کو ایسا بنایا کہ دیکھنے والا ایسا سمجھتا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں. اور جو وہ سامان لے کر چلے تھے ان کے پاس سفر کا توشہ تھا، کچھ رقم تھی، کچھ پیسہ تھا، تو اگر وہ بالکل سوتے جیسے عام لوگ سوتے ہیں تو ان کا سامان چوری ہو جاتا ہے. ان حکمتوں کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ایسی نیند سلایا کہ باہر سے دیکھنے والا انہیں جاگتا ہوا خیال کرتا تھا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کروٹیں بدلواتے تھے، اس لیے کہ زمین کا جو خاصہ ہے کہ آدمی کا بدن کا ایک حصہ زمین پر ایک لمبی مدت تک جمع رہے، لگا رہے، تو زمین اسے کھانا شروع کر دیتی ہے. جیسا کہ ہم بعض مریضوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بستر کے اوپر کئی سالوں سے پڑے ہوتے ہیں تو ان کی کمر، ان کی پشت، ان کی جو کمر ہے، بستر انہیں کھانا شروع کر زخم ہو جاتے ہیں. یہ زمین کی خاصیت ہے. اسی لیے جب مردے کو زمین پہ رکھتے ہیں تو ہر علاقے کی گرمی کے ٹیمپریچر کے حساب سے وہ زمین مردے کو کھا جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ نیند میں کروٹیں پلٹتے رہتے تھے تاکہ ان کا جسم زمین نہ کھائے. یہ ان کی کرامت تھی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ ان کا کتا دہلیز پر، چوکھٹ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا. بعض اسرائیلی روایتوں میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ یہ اصحاب کہف چند نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جب غار کی طرف چلنا شروع کیا، ایک کتا ان کے ساتھ ہو گیا. یہ لوگ بھگا بھی رہے ہیں کتے کو، لیکن کتے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، یعنی بات چیت کرنے کی طاقت. اس نے یوں کہا کہ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے معمول کر رکھا ہے. یہ بات اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے. تو جتنے سال اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے اوپر نیند کو طاری کر دیا، اتنے سال اس کتے کے اوپر نیند کو اللہ نے طاری کر دیا. یہ انہی کے ساتھ رہا.
یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. دوسری بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ 3 طرح کے کتے پالنے کی اجازت ہے. نمبر 1، کھیتی باڑی کے لیے کتا پالنا جائز ہے. جو لوگ دیہاتوں میں، گاؤں میں، جنگلوں میں کھیتی کرتے ہیں تو کھیتی کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے. نمبر 2، کہ جو لوگ جانور پالتے ہیں، بکریاں ہیں، گائے بھینس ہیں، تو جانوروں کی حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے. اور نمبر 3، کہ شکار کے لیے کتا پالنا جائز ہے. شکار کے لیے یعنی آدمی کتے کو خرید کر اسے ٹریننگ دے، اسے تعلیم دے، اور ایسی تعلیم دے کہ کتا اس کے اشاروں پر کسی جانور کا شکار کرے. یہ 3 باتیں، یہ 3 طرح کے کتے پالنے کی اجازت ہے. لیکن شوقیہ کتا پالنا، جیسا کہ آج کل ہمارا کلچر بن چکا ہے، یہ غیروں میں سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں داخل ہو گئی ہے کہ لوگ کتے پالتے ہیں اور اپنا اسٹیٹس بناتے ہیں، اور جس گاڑی میں انسان کو بیٹھنا چاہیے وہ کتے کو بٹھاتے ہیں. تو یہ شوقیہ کتا ہے. شوقیہ کتا پالنا ناجائز ہے. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ جو آدمی شوقیہ کتا پالتا ہے اللہ تعالی ہر روز اس کی نیکی میں سے 2 قرات نیکی کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ایک طرح کا وزن ہے. تو جو آدمی کتا پالتا ہے شوقیہ، اللہ اس کے اجر میں سے کمی کر دیتے ہیں. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب کہف یہ تو اللہ والے لوگ تھے، انہوں نے اپنے ساتھ کتے کو کیوں رکھا؟ کہ کتے کی وجہ سے رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے. حضرات مفسرین کرام نے اس کے جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ دیا کہ کتا پالنا ناجائز ہے، یہ شریعت محمدیہ کا مسئلہ ہے، یہ شریعت محمدیہ کا حکم ہے. یہ واقعہ پیش آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں. ہو سکتا ہے کہ ان کے یہاں کتا پالنا جائز ہو. ایک جواب تو یہ دیا. دوسرا جواب حضرت مفسرین کرام نے یہ دیا ہے کہ یہ کتا اپنی مرضی سے گیا تھا، یہ لوگ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چلے تھے. کتا ایک ایسا جانور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبیاں بھی رکھی ہیں اور اس میں بری صفات بھی رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 2 بری مثالیں بیان فرمائی ہیں. ایک گدھے کی مثال اور ایک کتے کی مثال. گدھے کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی بے عملی کے متعلق بیان فرمائی ہے. قرآن یہ کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا. قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا کہ یہودیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہو، کتابیں رکھ دی ہو تو وہ گدھا ان کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو آسمانی کتابیں دی، توریت زبور انہیں دی ہیں، لیکن وہ آسمانی کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یہ گدھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال کتے کی بیان کی ہے کہ کتے کی مثال حرص، لالچ اور شہوت پرستی کو ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا، بہت عابد، زاہد، لیکن وہ لالچ اور شہوت پرستی کا غلام بن گیا تھا. وہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو قرآن نے اس کو اس طرح ذکر کیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ کہ اس کی مثال کتے کی مثال کی طرح ہے. اس لیے کہ کتا لالچ کی وجہ سے ہر چیز کو سونگتا رہتا ہے، تو یہ بھی مال کی حرص کی وجہ سے سونگتا رہتا ہے. اور جس طرح کتا شہوت پرستی کے اندر ہانپتا کانپتا رہتا ہے، یہ بھی شہوت پرستی میں ہانپتا کانپتا رہتا ہے. پھر آگے قرآن یہ کہتا ہے ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ ان لوگوں کی بدترین مثالیں ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کتے کی ایک اور مثال بیان فرمائی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جب دوسرے کو ہدیہ دیتا ہے اور ہدیہ دے کر واپس لیتا ہے
تو اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ کتا جو اپنی قے کرتا ہے، وومٹ کرتا ہے، پھر اس قے کو چاٹ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہمیں ایسی بری مثال بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے کو شیطان کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے، اسی لیے شریعت کا یہ حکم ہے کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال دے اس برتن کو مٹی سے مانجو، خوب مانجو، اور 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے اور 7 مرتبہ دھونا مستحب ہے۔ یہ کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بری صفات رکھی ہے اور کتے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین صفات بھی رکھی ہے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، یہ کئی جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ اس کتاب میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے جانوروں پر ریسرچ کیا ہے اور جانوروں کی خوبیوں کو، برائیوں کو اس میں ذکر کیا ہے۔ علامہ دمیری فرماتے ہیں کہ کتے کی سب سے اچھی صفت وفاداری ہے، کہ کوئی بھی انسان اس کے آگے ہڈی ڈال دے، روٹی ڈال دے، بوٹی ڈال دے، وہ کتا اس کا وفادار بن جاتا ہے۔ ہر وقت اس کے سامنے دم ہلاتا ہوا اس کے آگے پیچھے گھومتا پھرتا رہتا ہے۔ اے مسلمان، تجھے اسے سبق لینا چاہیے کہ تجھے بھی اپنے رب کا، جو رب تجھے پالتا ہے، تجھے کھلاتا پلاتا ہے، تیرا مربی ہے، تجھے اس کا نمک حرام نہیں بننا چاہیے۔ یہ کتے سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اس آیت کریمہ کے اندر بہت بڑا ہمیں سبق مل رہا ہے۔ مشہور مفسر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک کتا جب ولیوں کی صحبت میں رہا تو اسے وہ مقام ملا کہ اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ اگر کوئی انسان ولیوں کی صحبت میں رہے تو اس کا کیا مقام ہوگا؟ پھر مفسرین کرام نے ایک روایت نقل فرمائی کہ بخاری شریف کے اندر ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے رہتے ہیں، ذکر کرنے والوں کی مجلس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جب انہیں ذکر کرنے والوں کی مجلس مل جاتی ہے، ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ ادھر آ جاؤ، جس مقصد کے لیے ہم چکر لگا رہے ہیں وہ مقصد پورا ہو گیا۔ سارے فرشتے آتے ہیں، آسمان دنیا تک قطار لگا دیتے ہیں، جب تک ذکر کرنے والے اس مجلس میں ذکر کرتے رہتے ہیں، فرشتے وہاں موجود رہتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والے اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، یہ فرشتے آسمان میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ فرشتے کہاں سے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ فرشتوں تم کہاں سے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ ہم ذکر کی مجلس سے آ رہے ہیں، ذکر کرنے والوں کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں وہ کیا کرتے تھے، ان کا عمل کیا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ تیرا ذکر کرتے تھے، تیری بڑائی بیان کرتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ پر اللہ کہتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ تیرا ذکر کرتے۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ وہ کس چیز کا مطالبہ کرتے تھے، کیا چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جنت کو مانگتے تھے۔ اللہ کہتے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اگر جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ تو فرشتے کہتے اللہ جنت کو دیکھ لیتے تو وہ اور زیادہ جنت کی تمنا کرتے۔ اور اللہ پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ فرشتوں بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے ان کی کیفیت کیسی ہوتی؟ تو فرشتے کہتے اللہ اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے وہ اور زیادہ پناہ مانگتے اور زیادہ خوف کرتے۔ پھر اللہ فرشتوں کے کہتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا میرے ان سب ذکر کرنے والوں کو بخش دیا ہے۔ ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ ذکر کرنے والوں کی مجلس میں ایک آدمی کام کرتا ہوا گزر رہا تھا، ویسے بیٹھ گیا تھا، اس کا مقصد ذکر کرنا نہیں تھا۔ اللہ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ہم الجلساء لا یشقى جلیسهم، میرے فرشتوں یہ ذکر کرنے والوں کی مجلس اتنی بابرکت ہے کہ وہ
کام سے کام کرتا ہوا گزرنے والا آدمی ان کے ذکر کی برکت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ اندازہ لگائیے، جب ایک کتا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر وہ محروم نہیں ہو سکتا، اگر کوئی انسان اللہ والوں کی صحبت میں رہے گا وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان واقعات میں ان مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، ان مسلمانوں کے لیے بشارت کا سامان ہے جن کے اعمال بہت کم ہیں، جو اعمال میں کمزور ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری محبت رکھتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور اللہ کے رسول مسجد نبوی سے ایک ساتھ نکل رہے تھے، ہم دروازے پر پہنچے ہیں، ایک آدمی آیا اور سوال کرنے لگا متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا ما اعددت للساعہ، بھائی تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ اس نے جواب میں کہا ما اعددت للساعہ الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول میرے قیامت کی کوئی تیاری نہیں کی ہے، میں نے کوئی نہ نفلی نمازیں بہت پڑھی ہے، نہ میں نے کوئی نفلی روزے بہت رکھے ہیں، نہ میں نے صدقہ خیرات بہت کیا ہے، بس میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ سن لے کہ جو آدمی دنیا میں جس سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے گا۔ جب یہ ارشاد سنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات سنے، بے شمار فرامین سنے، لیکن جب ہم نے یہ سنا تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمیں دل میں اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اس کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے۔ اس محبت کے صدقے طفیل میں اللہ تعالی ہمیں کل قیامت کے دن ان کا ساتھی بنائے گا۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ اہل اللہ کی صحبت سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر اعمال میں وزن پیدا نہیں ہوتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے کہ یہ دعا مانگا کرو اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحب، اے اللہ میں ان لوگوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، والعمل الذی یبلغنی محبت، اے اللہ میں ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو اعمال تیری محبت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ نبی سے محبت یا اللہ سے محبت ہے، نمازوں کی محبت، روزوں کی محبت، قرآن کریم کی تلاوت کی محبت، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں درس دے رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے اور اللہ والوں کی صحبت میں رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی نکھر سکتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آخری کرامت بیان فرما رہے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اے مخاطب اگر تو غار میں جھانک کر دیکھے گا تو تو پیٹ پھیر کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوگا اور تیرا سینہ رعب سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے ایسا سامان تیار کر دیا کہ جو آدمی تحقیق کے لیے، مشاہدہ کے لیے اس غار میں دیکھتا تھا اسے رعب، ڈر لگتا تھا، اور کوئی آدمی نظر بھر کے وہاں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کرامتوں کو بیان فرمایا ہے۔ آگے اصحاب کہف کے واقعے کی مزید تفصیل جس کو اللہ تعالیٰ بیان کریں گے آئندہ مجلسوں کے اندر۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں جو ہمیں سبق دیے گئے ہیں اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔